رات کے پچھلے پہر چاند کی بکھرتی ہوئی مدھم روشنی میں سڑک کے اس پار لگے بینچ پر تنہا بیٹھتے ہوئے مجھے 6 ماہ گزر گئے تھے۔ میری محفل بے رونق نہیں تھی۔ میرے خاص مہمانوں میں چند راہ گیر تھے جو سردگوں تیرگی میں وہاں سے گزرتے۔ خشک پتوں کی سرسراہٹ، خاموشی و تنہائی کی ہیبت، سرد ہوا کی تیز لہریں اور کہیں دور سے میری قوت سماعت سے ٹکراتی ہوئی بانسری کی مدھر آواز۔ کبھی کبھار بن بلائے چند آنسو بھی میری محفل کو 4 چاند لگانے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ میری آنکھیں سامنے والے گھر کے اس کمرے کی کھڑکی پر جمی رہتی جس کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اکثر اپنے بال کھولا کرتی تھی۔ شاید وہ کمرہ اسی کا تھا۔ اگر کبھی اس کی نظر بھی مجھ پر پڑ جاتی تو میں خوشی سے پھولے نہ سماتا، مگر وہ ہر دفعہ مجھے اندیکھا احساس دلا کر میرے جذبات و احساسات کو پیروں تلے رونتی ہوئی چلی جاتی۔ یہ ستم ظریفی مجھے اس کے عشق میں مزید جکڑ لیتی تھی۔ میں خیال کرنے لگتا تھا کہ جب وہ اپنے نرم بستر میں لیٹ جائے گی اور جب وہ بستر گرم ہو جائے گا تو اس وقت دل کے کسی کونے سے یہ بات اس کے دماغ تک پہنچے گی اور وہ سوچے گی کہ آخر بینچ پر بیٹھا وہ شخص کون ہے۔ ابھی میں اپنے قصے کی نوحہ خوانی کر ہی رہا تھا کہ ایک میٹھی آواز کرخت لہجے میں سنائی دی، کون ہو تم؟ میں چونک گیا۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ خوبصورت حسین چہرہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں فوراً اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میرے الفاظ حلق میں کہیں گم ہونے لگے۔ اتنے میں دل کا ایک پیغام دماغ تک پہنچا کہ جہاں عشق ہو وہاں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں نے اپنی نگاہوں کے لب کھولے اور اپنے دل کی تمام تر خواہشات اور حسرتیں کہہ ڈالیں۔ چند لمحوں کا توقف کرنے کے بعد اس کی جھیل سی گہری آنکھوں نے انتہائی بے بسی اور لاچاری سے پوچھا، آخر کیوں؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس کے لبوں نے خاموشی توڑی، خدا را یہاں سے چلے جاؤ، خدا را یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم ابھی یہاں سے نہیں گئے تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گی اور ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی پہلی اور آخری رات ہو۔